بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. گائکی کے میدان میں جو مسلمانوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان میں حضرت امیر خسرو کا نام بہت اہم ہے. انہوں نے کلبانہ سے ایک نئی ایجاد کی جو بعد میں سما یا قوالی کہلائے. میرے آج کے مہمان اسی نہج پر، اسی روایت کو قائم رکھے ہیں اور کئی نئے روپوں میں سامنے پیش کرتے ہیں. جناب نصرت فتح علی خان صاحب. ہم نے ناظرین آپ کے لیے خاص طور پہ خان صاحب کو زحمت دی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت عطا کی ہوئی ہے اور کوئی ایسی گاڑی نہیں، کوئی جہاں ان کے ہم کیسٹس آج کل نہیں سن رہے. ہمارا خیال یہ تھا کہ بلا تکلف ان سے آپ کی ملاقات کرائی جائے، کیونکہ بعض دفعہ جو پرفارمرز ہوتے ہیں، سنگرز ہوتے ہیں، فیمس لوگ ہوتے ہیں، ان کی ذات کے بارے میں ہمیں کم علم ہوتا ہے. اس حوالے سے میں نے خاص طور پر درخواست کی ان کی مہربانی کی تشریف لائیں. صاحب آپ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ میری پیدائش جناب پاکستان بننے کے بعد فیصل آباد جو سابقہ لائل پور تھا، اچھا وہاں آپ پیدا ہوئے. وہاں میری پیدائش. آپ کے والد صاحب کا کیا نام؟ میرے والد صاحب کا نام استاد فتح علی خان، اچھا، جو کہ استاد فتح علی خان مبارک علی خان قوال کی حیثیت سے بہت مشہور تھے سب کان میں. اوریجنلی آپ کہاں سے ہیں؟ آپ کے والد صاحب کدھر سے تھے؟ جی فیصل آباد سے پہلے. جی بیسیکلی تو ہم افغانستان سے، ہمارے بزرگ جو ہجرت کر کے آئے آج سے 600 سال پہلے. اب بھی بڑے افغان آئے ہیں، انشاءاللہ واپس چلے جائیں. ہم تو آئے تھے. وہ ایک درویش تھے، شیخ درویش ان کا نام تھا جی. وہ افغانستان سے تشریف لائے یہاں پنجاب میں. تو ہمارے بزرگ کیونکہ ان کے مرید تھے، ان کے ماننے والے تو وہ بھی ان کو ساتھ ہی لے کے آئے. تو یہاں آ کے پنجاب میں جالندھر میں آپ سیٹل ہوئے. اچھا. وہ بستی شیخ بھی ان کے نام سے، بستیاں تھیں کافی، 12 بستیاں تھیں، کوئی مختلف دانشمند بستی فلاں بستی، مگر وہ جو بستی تھی وہ بستی شیخ کے نام سے منسوب تھی. اچھا. اور جس میں ہمارے بزرگ جن کا نام استاد صاحب داد خان، خالق داد خان، اچھا، یہ ان کی ساتھ آیا. یہ جو سلسلہ ہے قوالی کا، یہ آپ کے خاندان میں کب سے ہے؟ یہ 600 برس سے. 600 برس سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل بڑے بڑے نامور قوال اور بڑے بڑے گویے، بڑے بڑے دربت تھے ہمارے خاندان میں، کیونکہ بیسیکلی کلاسیکل موسیقی اس وقت دربت انگ زیادہ گایا جاتا تھا. بالکل ٹھیک. تو ہمارے بزرگوں نے دربت کی تعلیم حاصل کی اور پھر خیال گائکی پر بھی عبور حاصل کیا. اچھا. پھر اس میں کیونکہ تعلق جو تھا بزرگان دین سے تھا، تو پھر اس لیے انہوں نے قوالی کا راستہ اختیار کیا. مگر بیسیکلی ان کی کیونکہ وہ ٹریننگ جو تو کلاسیکل میوزک میں تربت اور خیال گائکی، اسی لیے وہ زیادہ کلاسیکل کو ترجیح دیتے. اچھا. تو آپ کے اس زمانے میں والد صاحب نے آپ کو بتایا کہ قوالی یہاں جب آپ کے والد صاحب گایا کرتے تھے تو تب تو ٹیلی ویژن نہیں تھا نا؟ جی نہیں، اس وقت ریڈیو کیسٹ بھی نہیں تھا. ریڈیو پروگرام کیا کرتے تھے. جی سب سے پہلے، بلکہ ریڈیو پاکستان کا جب آغاز ہوا تو پہلی آواز ہی میرے والد صاحب کی تھی. اچھا. وہاں بتاتے اس زمانے میں بھی کوئی میلے ہوا کرتے تھے قوالیوں کے وہاں، جہاں جی وہاں ہوا کرتے تھے؟ جی بہت ہوتے تھے. اجمیر شریف میں، کلیہ شریف میں، اچھا، خواجہ نظام الدین اولیاء دلی میں. اچھا. یہاں یہ صوفیانہ کلام اور جو بہت کے پائے کے بزرگ جو تھے وہ سنتے تھے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے وہاں جا کر بہت نام کیا، کیونکہ وہ پنجابی کو والوں کو زیادہ مانتے نہیں تھے، کیونکہ تلفظ کی بڑی غلطی ہوتی ہے. وہ کہتے نہیں کہ مگر ہمارے بزرگوں نے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اس کو سیکھا اور باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی، اور وہاں جا کے جو ان کے وہاں کے قوال تھے، جو بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خواجہ حسن الدین نظامی، وہ بہت بڑے رائٹر تھے. انہوں نے ایک پروگرام میں ہمارے بزرگوں کو بیدم شاہ وارسی لے کر گئے. انہوں نے ان کو فرمائش کی کہ ان کو ٹائم دیا جائے. انہوں نے کہا میاں میں تو پنجابی کو والوں کو ٹائم نہیں دیتا، کیونکہ یہ تو تلفظ کے تو مگر انہوں نے کہا کہ آپ 10 منٹ سنیں. مگر جب انہوں نے 10 منٹ دیے تو پھر یہ رنگ جمع کہ اس کے بعد کوئی قوال رات بھر کوئی بیٹھا نہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کو پھر بلبل پنجاب کا خطاب انہوں نے دیا. اچھا 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 اچھا. حسن نظامی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 4 بہنیں، 2 بھائی. آپ کی یہ جو تعلیم ہے گانے کی، یہ کب سے شروع ہوئی؟ میری تعلیم تو بچپن سے موسیقی، کیونکہ گھرانہ ہی ایسا تھا ہمارے 600 برس سے یہی چلا رہا. تو میں نے جب سے آنکھیں کھولیں، جب سوچ سنبھالا
تو اسی ماحول میں اپنے آپ کو پایا. ٹھیک ہے. مگر میرے والد صاحب کیونکہ ان کی بڑی سخت طبیعت تھی, وہ بڑا ان کا شخصیت جو تھی بڑی دبدبے والی, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں یہ کام کروں, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ بڑا ہارڈ ورک ہے, اس کو میں نہیں کر سکوں گا. مگر مجھے کیونکہ بچپن سے یہی شوق تھا, جب وہ شاگردوں کو بتایا کرتے تھے تو میں چوری سیکھتا تھا. اچھا. تو ایک دن میں اپنے پریکٹس کر رہا تھا, ریاض کر رہا تھا, تو اوپر سے وہ آ گئے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ آئے. وہ کافی دیر مجھے کھڑے سنتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یار میں نے تو آپ کو نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ کام کرو, مگر اب تم اگر میں نے میں تو یہی شوق ہے, بلکہ وہ مجھے چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں. اچھا. تو میں نے کہا جی مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ڈاکٹر کیا ہوتا ہے, میں تو یہ موسیقی. پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ بتانا شروع کیا کلاسک. پہلے مجھے لے کی تعلیم دی, طبلہ, جو ہمارے بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, پورا کنٹرول جو ہوتا ہے نا, وہ اس کی وجہ سے لے پر کمانڈ ہو تو تبھی ہوتا ہے. پہلے انہوں نے مجھے طبلے کی تعلیم دی, پھر بول بندش کی, راگ کی. اچھا. پھر اس کے بعد ابھی میں سیکھ ہی رہا تھا تو ان کا انتقال ہو گیا. تو باقاعدہ میں نے جو ہے اپنے تایا استاد مبارک علی خان, استاد سلامت علی خان, ان سے میں نے سیکھا. اچھا. پریکٹیکلی طور پہ. اچھا. اور کیونکہ بڑا مشکل کام تھا یہ, تو انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ مجھے بوجھ ڈالا. کبھی ایک چیز کا موقع دیا کہ آپ لیڈ کریں. اچھا. تو میری زندگی کی پہلی پرفارمنس جو تھی وہ میرے والد صاحب کے مزار پر تھی. آپ مثلا ریاض کیا کرتے تھے, سیکھا کرتے تھے؟ تقریباً 10 گھنٹے. ہماری ایک ایسی جگہ تھی کہ جس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ سورج کب نکلا, کب غروب ہو گیا. تو یہ وہیں کھانا, وہیں لیٹ جانا, وہیں سو کر اٹھے ہیں تو پھر گانا شروع ہو گیا, وہیں سو گئے ہیں. جب پھر رات کو شروع ہو گیا, پھر صبح وہ اپنے تایا جان آتے تھے, دونوں بھائی, وہ آ کر کبھی کچھ بتا دیتے, کبھی کچھ, کبھی نکال کے آپ کی جگہ. اچھا. نان اینڈنگ ہے یعنی, اور تعلیم کا سفر جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا. جی بالکل نہیں ہے. اب بھی جب آپ کو شہرت ہے, غیر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کا سفر جاری ہے, یہ تو ساری زندگی کے لیے مرتے دم تک یہی جاری رہے گا. اور انسان کبھی فنکار مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک. جو مکمل اپنے آپ کو سمجھے وہ بڑی جلدی. اچھا جی, آپ نے تعلیم حاصل کی, پھر آپ نے اپنے والد صاحب کے 40ویں پہ گایا, اس کے بعد آپ پبلک میں کیسے آنے شروع؟ جی میری پہلی زندگی کی پرفارمنس تھی ریڈیو پاکستان. اچھا. 23 مارچ کو ہوتا تھا جشن بہارا. جی بالکل ہوتا. اس میں ملک کے بہت بڑے استاد حصہ لیا کرتے تھے. ٹھیک. جس میں ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم, ٹھیک ہے, استاد سلامت علی خان, ڈاکٹر علی خان, استاد فتح علی خان, مانت علی خان, چھوٹے غلام علی خان, ایسے لوگ آیا کرتے تھے. میری پہلی زندگی کی پرفارمنس تھی وہاں پبلک. ہاں جی. تو ان لوگوں نے, کیونکہ میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے اس کے بعد کچھ تقریباً 6 مہینے کے بعد وہ تھی, بلکہ اگلے سال تھی, 1 سال پہلے کی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ کیا کام کرے گا. تو انہوں نے مجھے ہم اندر بیٹھے اسٹوڈیو میں ریہرسل کر رہے تھے, تو سبھی آ کے بیٹھ کے, مجھے ابھی یاد ہے, ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم, بڑے بڑے استاد آ کے وہ بیٹھ کے, تو میرے تایا سے کہا کہ آپ شروع کرائیں. بلکہ مجھے انہوں نے سنا تو باقاعدہ رونے لگ گئے, کیونکہ میرے والد صاحب کی یاد ان کو آ گئی. اور بڑا انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی میری کی. انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اللہ کی مہربانی سے بڑا نام ادا کرے گا. تو اس وقت سے مجھے, اور زندگی کی میری پہلی پرفارمنس تھی, اس میں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ امیر خسرو کا فارسی کا کلام تھا. اچھا. من بندہ روئے کے دیدن نہ گزارن. وہ میری زندگی کی پہلی پرفارمنس تھی. جی بڑا پسند کیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ شہرت جو آپ کو ملی ہے, یہ ایک دن میں تو نہیں. جی نہیں, میری 26 سال کی یہ میری سروس ہے. 26 ایئر سے یہ آپ کام کر رہے ہیں, اور محنت دن رات. اچھا. اور میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس کام سے فارغ نہیں پایا. ٹھیک ہے. جب میں پروگرام سے آتا ہوں تب بھی کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہوں, اور ہر وقت اسی جستجو میں رہتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے مجھے. آپ ان کم مجھے کسی نے کہا کہ میں نے بلکہ پڑھا تھا کہ جاپان میں آپ کو بہت پسند کیا جاتا ہے. جی, اور ملکوں کے علاوہ جاپانی کیا سنتے ہیں؟ جاپانی ہمارا میوزک, کیونکہ ہمارا میوزک جو, کیونکہ اس میں عارفانہ رنگ جو ہے, ٹھیک ہے, اس کو, اور ہمارے ردم میں اللہ کی مہربانی سے اتنی پاور ہے, اور اس موسیقی میں اتنا تاثر ہے کہ وہ اس کو بھولتے نہیں.
دل کو لگتی ہے, دل کو لگتی ہے. اور بلکہ وہ اتنا ہم نے اس دفعہ بھی ہم 1 مہینہ پہلے ہو کر آئے ہیں, اتنا وہ سنتے ہیں غور سے اور شوق سے ذوق سے کہ 3-3 ہزار سیٹ کا ہال 1 مہینہ پہلے فل ہو گیا. تو وہ لوگ, اور بلکہ وہ کہتے کہ ہم ایسا یہ محسوس ہوتا جیسے یہ آپ ہم سے ہیں, جیسے ہمارے دیوتا جیسے وہ عبادت کرتے تھے. آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے جس میں آپ انسٹرومنٹ جو ہیں, میوزیکل انسٹرومنٹس, وہ مغربی استعمال کر رہے ہیں. جی, یہ کچھ انسٹرومنٹس آپ, یہ میرا دوست وہی میں بات کرنا چاہتا ہوں. پیٹر گیبریل نے مجھے یہ مشورہ دیا اچھا کہ آپ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ایک کہ اس کو, کیونکہ وہ بہت آدمی بڑا سمجھدار ہے, اس نے کہا کہ ایسا کرے کہ ہم ویسٹرن میوزک کے ساتھ آپ کی جو موسیقی ہے اس کو ریکارڈ کر کے دیکھیں, ہم نیا تجربہ کر کے دیکھیں. میں نے اس کی بات مانی, بلکہ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ مغربی موسیقی سے بہت زیادہ متاثر ہے, تو بالکل اپنے کلچر کو بالکل نہیں پہچانتے. مائیکل جیکسن. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر اس کو آہستہ آہستہ اس طرف راغب کیا جائے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ ہماری موسیقی کیا ہے, میں نے اس کو ویسٹرن میوزک کے ساتھ اپنے راگوں کو, کلاسک راگوں کو اور اپنے فوک کو اس میں شامل کر کے ایک نیا تجربہ کیا, جو بڑا اللہ کی مہربانی سے بڑا لوگوں نے پسند کیا. کیونکہ یہ ایک قوالی سے ہٹ کر چیز ہے, اس کو قوالی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ قوالی تو ایک اپنی جگہ پر ٹریڈیشنل ہے, وہ اس کا روایتی انداز ہے, اس کو اگر ہم چینج کریں گے تو پھر وہ بات نہیں رہے گی, وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. مگر یہ جو ہے اس کو میں نے اپنے نوجوان نسل کو اپنی طرف لانے کے لیے, کیونکہ پہلے وہ لوگ ان کے ذہن میں قوالی کیا چیز ہوتی ہے, وہ بھاگتے تھے قوالی کا نام سن کر, تو میں نے ان کو اس طرف لانے کے لیے, مولڈ کرنے کے لیے یہ میں نے سارا کام کیا. اس میں آپ کی دم مست کلندر, علی 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 علی, ہاں جی, علی دا ملنگ, علی دا ملنگ میں تے علی دا ملنگ میں, سمپل سی ٹیون ہے, ایسی ٹیونیں بنائی جائے جو ہر بچے کی زبان پر وہ اللہ کی مہربانی سے بڑا. ہم تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ جیتنے میں آپ کی قوالی کا بڑا ہاتھ ہے. جی اللہ کی مہربانی سے, کیونکہ عمران بھائی بڑے دوست ہیں میرے, وہ دوسرے بھی میاں داد بھی بڑے, پوری ٹیم ہی ہمیں بڑا, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ وہاں ٹور بھی کیا, امریکہ بھی گئے, انگلستان میں بھی. اس کے علاوہ بھی وہ پورے اپنا یہاں بھی ہمیں مختلف شہروں میں جب میچ ہوا کرتے تھے بلا کر سنتے تھے. تو یہ بہت ہی سبھی لڑکے ٹیم کے ہماری قوالی کو بڑا پسند کرتے تھے. تو ورلڈ کپ جب ہم گئے آسٹریلیا, تو یہ پہلے کافی میچ ہار چکے تھے. ٹھیک ہے, تو میں نے وہاں جا کر پھر میں نے ایک ٹیلی فون پر عمران بھائی سے یہ بات کہی کہ میں نے کہ میچ ہار رہے ہیں, تو یہ قوم تو آپ کے ساتھ ہمیں بھی برا کہہ رہی ہے کہ یار یہ ان کی قوالیاں وغیرہ سننے لگے تو پھر یہ میچ ہارنے لگ گئے. تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی مہربانی سے ہم جیتیں گے. میں نے کہا ہم تو دعائیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, پوری قوم دعائیں کر رہی ہے آپ کے ساتھ, اور یہ جیتنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کی قوالی سے ہر وقت ڈریسنگ روم میں اللہ بجتی ہے. اور ایک عمران خان کو ذاتی طور پر ایک ہماری ناز شریف گائی ہوئی, وہ بڑی پسند تھی اس کو. کون سی بانی؟ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دے. وہ جانے سے پہلے بھی یہ سنتا تھا بہت اس کو. اور اس نے کہا کہ یہ آپ کی قوالیوں کی وجہ سے لڑکوں میں میاں داد نے بھی یہی کہا, سبھی نے, وسیم اکرم نے, آپ کی وجہ سے سبھی نے جتنے بھی, انہوں نے کہا کہ آپ کی قوالیاں سن کر ہم میں جوش پیدا ہوتا تھا, اور پھر ہم جب کھیلتے تھے اللہ کی اللہ کے ساتھ کھیلتے, اللہ کے ساتھ. میں نے آپ کا انٹرویو پڑھا, آپ نے اس میں کہا ہے کہ موسیقی عبادت کے قریب ہوتی ہے, اور یہ جب تک دل صاف نہ آپ کا ہو وہ آپ کی موسیقی میں وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی. یہ آپ اس پہ اچھا, اندر کی صفائی بڑی ضروری ہے اس کام, اور کردار کی صفائی. بالکل, کردار کی صفائی, اندر کی صفائی. جب تک فنکار اپنے فن میں ڈوب کر کوئی بات کہتا ہے تو پھر اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مہربانی سے, کیونکہ اس میں ہماری خاص طور پر یہ قوالی کی موسیقی جو ہے اس میں بزرگان دین کا بڑا اثر ہے, بڑا دخل ہے, عارفانہ کلام کا بڑا رنگ ہے اس میں, کیونکہ انہوں نے جو بات کہی ہے بالکل سچی کہی ہے, حقیقی بات کہی ہے. اس کو جب ہم اب میوزک کی زبان دیتے ہیں تو پھر یہ دو آتشہ بن جاتی ہے, تو پھر یہ ڈائریکٹلی پھر لوگوں کے دل و دماغ پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے
पूरी दुनिया में हमारे कामयाब होने की। वो कि लोग कहते कि हमें क्यों बिल्कुल ज़बान समझ नहीं आ रही, मगर ये हमारे ऐसे महसूस रहा है कि जैसे हमारे अंदर जा रहा है, ये पैगाम अंदर जा रहा है, फर्क को नहीं पड़ता लफ्ज़ समझ आए या ना आए। बिल्कुल, क्योंकि मौसीकी, वो कह रहे हैं कि हम मौसीकी तो है इंटरनेशनल ज़बान है, मगर आपका जो कलाम, आपका गाने का अंदाज जो है वो भी हमारे वो पता नहीं क्यों हमें असर कर रहा है। और यही इसकी बुनियादी चीज़। में आप कहाँ गए हैं? जी, कौन सी जगह जहाँ नहीं गए? कुछ ममालिक ऐसे हैं, हाँ। मिसाल के तौर पर रूस, चीन, इसराइल, ऐसे जो मुल्क हैं वहाँ हम नहीं गए, बल्कि पूरी दुनिया में। अब तो इंशाल्लाह ये मुस्लिम रियासतें रूस की बन गई हैं, और ताजिकिस्तान से हमें काफ़ी पैगाम। अच्छा, आप ज़ाती तौर पे रिलैक्स कैसे करते हैं? आपकी तो बड़ी बिजी लाइफ है ना जी। जी, लाइफ तो बहुत बिजी है। घर वालों को भी यही शिकायत होती है कि आप बाहर ही रहते हैं, तो मगर मजबूरी है, क्या किया जाए। ठीक, आपकी शादी हुई है? जी हाँ। आपकी औलाद कितनी है? मेरी एक बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शादी आपकी रिश्तेदारों में हुई? जी, रिश्तेदारों में मेरे ताया की बेटी। अच्छा, ताया की बेटी से अपने घर में हुई, तो वो तो आपको बहुत कम। हमारे अक्सर जो शादियां हैं वो हमारे फैमिली में, तो वो तो उनसे बेगम साहब से मुलाकात तो अब कम होती होगी ना? अक्सर यही शिकायत रहती है। हाँ, लेकिन आप साथ नहीं लेके जाते उनको? जब आप कभी 1-2 दफा हमारे साथ गई हैं वो, इंग्लैंड में, जर्मनी में। अच्छा, उनको आपने सैर कराई है? जी। शौक आपके क्या क्या हैं कव्वाली के अलावा? शौक क्रिकेट का शौक है? शौक है। क्लासिकल मौसीकी को सुनता हूँ। अच्छा, कौन से मतलब मौसीकार आपको पसंद है अपने अलावा? आप तो माशाल्लाह। जी, मुझे क्लासिकल में पसंद है। अच्छा, उस्ताद अमीर अली खान साहब, ठीक है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, ठीक है। सलामत अली खान साहब, ठीक है। इनको आप सुनते रहते हैं? रोशनारा बेगम, ठीक, इनको मैंने सुना। हाँ, जब ये बड़े उस्तादों को सुन के भी आदमी सीखता रहता है, बहुत कुछ, बहुत अंदर ज़हन में जाती रहती जगह, वो बहलावे, वो बहुत बड़ा एक स्कूल है वो। अच्छा, उनसे कोई आदमी, हर आदमी जो सीखना चाहे वो सीख सकता है, अगर क्योंकि वो काम ही ऐसा कर गए हैं कि वो जब भी कोई भी उसमें से कुछ हासिल करना चाहे तो वो सीख सकता है, उसको मिल जाता है। जी बिल्कुल। एक आम दिन आपका कैसे गुजरता है? आम दिन, जैसे जिस दिन आपने परफॉर्म भी करना हो, मतलब आपका दिन कैसे गुजरता है? मुझे ये पता लगा कि फजर वेले आप उठ जाते हैं। जी, फजर वेले उठते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी सी सैर व तफरीह करके फिर अपना रियाज सुबह। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद मामूल के मुताबिक नाश्ता वगैरह करके फिर सो जाता हूँ। अच्छा, फिर दोबारा उठता हूँ 11-12 बजे के बाद। अच्छा, फिर उठ के फिर अपने वो पता क्या रूटीन है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक। फिर वो उसके मुताबिक काम करता हूँ। तो कुछ में उसमें कुछ नई धुनें बनाता हूँ, कुछ दिन सोचता हूँ। नई धुनों का कांस्टेंट रहता है ये हर वक्त? जी, हर वक्त, बल्कि जब भी ज़हन फ्री हो तो यही सोचते हैं कि क्या धुन, क्योंकि ये आमद की बात होती है कि बनाया से नहीं बनती। हाँ। ये उसकी तरफ से आमद होती है, जब भी होती है तो पता नहीं क्या कब किस वक्त क्या आमद हो जाए। ठीक है। तो फिर वो उस वक्त उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जब वो मुझे कोई नई सोच आती है। ठीक। तो छोटा टेप रिकॉर्ड मेरे पास है, उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक। फिर उसको उस पर वो सोचना शुरू करता हूँ, उसको फिर डेवलप आप करते हैं। आप ये नहीं समझते कि अगर एक कवाली बहुत चल जाए तो उसी पे रहना चाहिए सारे दिन? ये इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ बेहतर से बेहतर की जस्तजू होनी चाहिए। अच्छा, फिल्में आप देखते हैं वीडियो पे कि वक्त नहीं मिलता है? कभी कभार। और टेलीविजन? जी, टेलीविजन देखता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले। अच्छा, खाने के आप शौकीन हैं? जी, खाने के शौकीन हैं, अच्छा खाना। और खूब खाते हैं? नहीं, इतना खाता नहीं। अच्छा। वैसे मुझे लाइट सा खाता हूँ, मगर अच्छा पका हुआ, क्योंकि मैं खुद अच्छा पकाने की बड़ा शौक है। अच्छा, खुद भी आप पका लेते हैं? नहीं, हाँ। मैं खुद नहीं पकाता, मगर हमने कुछ आदमी मखसूस रखे हुए जो बहुत अच्छे कुक खाना जो पकाते हैं। क्योंकि सारा ये जो हम बेगम बहुत अच्छा पकाती हैं। अच्छा। और जब मैं घर में जाता हूँ तो उसको वो मेरी पसंद की डिशें तैयार करती है। क्योंकि भाग दौड़ सारी खाने के लिए तो होती है। ये सारे जो हम ये कारोबार जिंदगी के कर रहे हैं, ये रोटी के लिए तो कर रहे हैं, और तो क्या चीज़ है। आपका सितारा क्या है? उसमें आप यकीन रखते हैं सितारों में कि नहीं? जी, मैंने कभी कोई नहीं और ही नहीं किया, बस सितारा बस अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, जो उसकी तरफ से हो वो। फनकार आपके ख्याल में पैदा होता है कि सीखे से बनता है? फनकार पैदा होता है।
اس کے بعد پھر اس کی اپنی جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ گاڈ گفٹ کے بغیر فنکار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوتا ہے. پھر اس کی اپنی محنت, اس کی ریاضت, اس کو پھر وہ بڑھاتا ہے. تو کئی ایسے ٹیلنٹ جو ضائع ہو گئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوتا ہے, مگر وہ پھر وہ بعد میں اپنی محنت نہیں کرتے تو پھر وہ ایسے ضائع ہو جاتے. مگر میرا یہ نظریہ یہ ہے کہ فنکار جو ہوتا ہے وہ پیدائشی فنکار ہوتا ہے. اچھا خان صاحب, جب فنکار کو شہرت مل جائے بہت زیادہ, جیسے ماشاءاللہ آپ کو ملی ہوئی ہے, تو کچھ ہمارے فنکار غرور میں آ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ غلط بات ہے, کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. انسان کا اپنا کردار, اپنا اخلاق جو یاد رہ جانے والی چیزیں ہوتی ہیں. فنکار دنیا میں بہت بہت بڑے ہوئے ہیں, ہوتے رہیں گے, مگر جو اپنی انسانیت جو ہے وہ یاد رہ جائے گی. بننے کے لیے کیا چاہیے؟ مثلا کوئی اب آپ سے لوگ انسپائر بڑے ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم بھی بننا چاہتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کیا ہے؟ قوال بننے کے لیے اچھا ذہن, اچھا, اچھی یادداشت, ٹھیک, اچھی آواز, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کا انتخاب, اس کی کلیکشن شعروں کی, اس کا حافظہ بڑا تیز ہونا چاہیے, اس کو کم از کم اساتذہ کے شعر یاد ہوں, اس کو ایسی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے جس میں اس کے فن کو پالش ملے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ بیک وقت کافی چیزیں اس میں ہوتی ہیں, تلفظ, بول بانٹ, لے کاری اور انتخاب کلام کا, پھر جا کے اپنی طرف سے جو فی البدی کوئی ایسا موضوع ہو, کو شعر یاد ہوں تو فی البدی جو کیونکہ اس کا گرا تضمین کا جو تعلق ہوتا ہے, اس کو جو سوچے سے بعضی چیزیں آتی ہیں, پلاننگ سے نہیں بنتی, وہ فی البدی ہوتی ہیں کچھ چیزیں. تو ایسا وہ قوال کے لیے بڑے پرفارمر کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بھی پوری اس میں, مثلا جو جی بالکل اس کا بھی پورا ہاتھ ہوتا ہے. مثلا جو دم آپ کی قوالی ہے, کوئی اور گائے تو وہ بات نہیں بنتی. آپ کی تو قوالی آ گئی نا جی مارکیٹ میں, اور بھی لوگ گانا شروع کر رہے ہیں, جی گاتے ہیں اکثر ہمارے بے شمار, لیکن وہ بات نہیں بنتی. یہ کیا فرق کیا؟ بس یہ کچھ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے, جو کسی فنکار کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے بات, وہی کر سکتا, دوسرا نہیں کر سکتا. کیونکہ اس میں میرا اس میں کافی کنٹریبیوشن ہے, میرا کافی ٹائم لگا ہوا ہے, میری محنت ہے اس میں. یہ آپ کی قوالیاں جو اب ہر کیسٹ میں, ہر گاڑی میں, جی یہ جو بکتی ہیں تو پیسے آپ تک سارے پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ جی پیسے تو کیونکہ یہاں ہمارے کاپی رائٹ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. ایک کیسٹ مارکیٹ میں ریلیز ہوتی ہے تو دوسرا اس کی کاپی بنا کر اس کو اپنے طور پر ریلیز کر کے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ تمام پیسے جو رائلٹی کے آپ کو ملنے چاہیے, ویسے صرف میں آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کہتا ہوں, آپ نے کہا کاپی رائٹ محفوظ نہیں ہے, یہاں کوئی بھی رائٹ محفوظ نہیں ہے. آپ کو نقصان نہیں ہوگا, بے شمار لوگوں کو نقصان ہوگا. آپ کو ایوارڈ کہاں سے ملے؟ پہلے تو ملکی ایوارڈ. پہلے ملکی ایوارڈ, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے میرے والد صاحب کو سب سے پہلا ایوارڈ پراؤڈ آف پرفارمنس میرے والد صاحب کو ملا تھا. اچھا, صدر ایوب خان کے دور پہ. اچھا, اور مجھے 87 میں یہ ایوارڈ ملا. ضیاء الحق صاحب کے دور میں آپ کو پراؤڈ آف پرفارمنس ملا, یہ تو یہاں سے ملے. پھر مجھے باہر کے ملکوں سے کافی ایوارڈ ملے ہیں. اچھا, فرانس سے ملے ہیں. اچھا, کیونکہ فرینچ جو ہے وہ بہت عجیب قوم ہے, وہ کسی کو کلچر, فرینچ کلچر تو ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے 2 ایوارڈ مجھے دیے جو کسی فنکار کو آج تک نہیں ملے, گرینڈ پرکس اور کلچرل ایوارڈ. اچھا, اور وہ اس گرینڈ پرکس ایوارڈ جب انہوں نے دیا تو اس میں پورے ایشیا سے 3 آدمیوں کو انہوں نے چوز کیا. ایک تو جو کینن کیمرہ جس نے بنایا, ٹھیک ہے, دوسرا ایک ستیہ جیت رائے ڈائریکٹر, ابھی جو وفات ان کی حال ہی میں ہوئی ہے, جی, تو تیسرا مجھے انہوں نے دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے بعد کلچرل ایوارڈ دیا جس میں ہماری ایمبیسی کو بھی انہوں نے بلایا, سارا وہ بڑا. اچھا, فرانس میں بھی آپ نے شوز کیے ہیں؟ جی بہت بڑا کامیاب لگا. میں فرینچ تو اتنے سنتے ہیں, اتنے پیار سے سنتے ہیں کہ آج تک میں دنیا میں پوری دنیا گھوما ہوں, 2 قوموں سے میں زیادہ متاثر ہوا جو موسیقی کے لحاظ سے, فرینچ اور جاپانی. اچھا, کیونکہ یہ موسیقی کو اپنا عبادت کی حد تک یہ سمجھتے ہیں کہ موسیقی کو اتنا یہ مانتے ہیں کہ دنیا کی کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. اچھا, وہ تمہاری ایمبیسی سے پوچھتے رہتے ہیں؟ ہر وقت ان کو ہماری ایمبیسی کہہ رہے تھے کہ جتنے آپ کے ہمیں
ٹیلی فون کال آتے ہیں جب آپ آنے کی توقع ہوتی ہے تو پہلے فرینچ ایمبیسی میں آج تک اتنا رش نہیں ہوا، اپنا رش نہیں ہوا جو ہماری پاکستانی ویسے ہوا. تو وہ ہال پہلے سے بک ہو جاتے ہیں جب آپ 2,000 سیٹ کا ہال 2 مہینے پہلے وہ ہاؤس فل پیکڈ ہو جاتا ہے. اچھا تو سن کے ان پہ اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر یہی ہوتا ہے، میں نے اس کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہماری موسیقی اتنی جاندار ہے اور اتنی زوردار اور اتنا تاثر ہے اس میں کہ یہ ان کے دل و دماغ پر ڈائریکٹ اثر کرتی ہے. اچھا. تو وہ لوگ بڑے متاثر ہوتے. ایک دفعہ میں جب پہلی دفعہ گیا تو میں نے ان کو کچھ اپنی قوالیاں جو تھی ان کا انگلش میں ترجمہ میں نے کروا کر ان کو بتانا چاہا کہ پلیز آپ یہ نہ کریں، ہم پر ظلم نہ کریں. اچھا. کیونکہ ہم آپ کی پرفارمنس جو دیکھنا چاہتے ہیں، جب آپ اس کو بریک کرتے ہیں تو پھر ہم وہ تاثر جو ہے لنک ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر آپ کیونکہ آپ اپنا کیری آن، آپ میوزک کا اپنا کریں، علی کے ساتھ ہی رہے ہیں. علی کے ساتھ. اچھا آپ کی آواز پر ریسرچ بھی ہوا دنیا میں کہیں، جرمنی میں؟ جی ایک جرمنی میں ایک پچھلے سال کی بات ہے، ایک مورس جگہ ہے جی، اس میں انہوں نے 1,500 آدمی جو ہے پوری دنیا سے ریسرچ کرنے والا انہوں نے بلایا ہے، جو موسیقی پر کتابیں لکھ رہے ہیں، جو موسیقی پر ریسرچ کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اس کو پروگرام کو معمولی پروگرام نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا پروگرام ہے. آپ یہ آدمی تو 1,500 ہے مگر یہ پوری دنیا کا آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کو سنا رہے ہیں آپ. تو انہوں نے کمنٹس آپ کے متعلق لکھنی ہے. تو ہم نے اللہ کی مہربانی سے ہم پروگرام جب شروع کیا، ہم پھر تھوڑا سا دھیان سے پروگرام کیا. پہلے تو عام تو نارملی طور پر جو ہم گاتے ہیں تو پھر وہ اس پروگرام میں ہم نے تھوڑا سا غور و فکر کے ساتھ گایا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے جو تاثرات اخباروں میں لکھے، جو جج وغیرہ بنائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ دنیا کی 5 آوازوں میں سے ایک آواز ہے. ماشاءاللہ اور دنیا کی 5 آوازوں میں سے ایک آواز آپ کی. اچھا. اور اس کو لے پر کمانڈ حاصل ہے کہ جب بھی چاہا، جس وقت چاہا اس کو اس نے اس میں جو چاہا وہ کیا. تو ہم نے یہ بہت کم آرٹسٹوں میں یہ بات دیکھی ہے جو ان کے تاثرات تھے. آپ کو کسی امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی نامزد کیا گیا ہے موسیقی کا؟ جی واشنگٹن یونیورسٹی میں. اچھا. تو وہاں آپ جائیں گے؟ جی ہاں، ہم ستمبر سے وہاں پڑھائیں گے وہاں جا کے؟ ہفتے میں 2 کلاسز. بڑی دیر کے مجھے کہہ رہے تھے، 2 سال سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو میں ان کو انکار کر رہا تھا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف ہوں. تو جب میں نے یہاں اپنے دوستوں کو، الکا احباب کو یہ اس بات کا بتایا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی ہمارے لیے اعزاز ہے. تو آپ کو یہ ہاں کرنی چاہیے، آپ کو اس میں کوئی تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو آپ کو، کیونکہ اس میں ہمارے ملک کا بھی نام ہے، آپ کا بھی نام ہے. بے شک. امریکی اخبار آپ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے؟ امریکی اخبار جی جب میں نے پہلی پرفارمنس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کا نام میوزک کے نقشے میں نہیں لکھا. آج سے پہلے آپ کی وجہ سے ہم پاکستان کا نام میوزک کے نقشے میں لکھ رہے ہیں. اور جب ہم نے پروگرام پرفارمنس کی، دوسرے دن ان کے یہ تاثرات تھے کہ ہم پوری دنیا کو ہم میوزک سکھاتے ہیں یا پوری دنیا کو ہم، مگر آپ کو سن کر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آپ سے کچھ سیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو اور دوسرا انہوں نے یہ کہا، نیو یارک ٹائم کے جو انہوں نے کہا کہ آپ کی موسیقی میں اتنا تاثر ہے، اتنا زور ہے کہ جو لوگ خدا کی ذات پر یقین نہیں رکھتے، آپ کی موسیقی ان کو مجبور کر دیتی ہے کہ خدا کی ذات ہے. آپ نے بہت سے ملک پھرے ہیں، کون سے ملک ہیں جو نظارے کے اعتبار سے یا کسی اور خوبصورتی کے اعتبار جہاں آمد زیادہ ہوتی ہو؟ جی مجھے سوئٹزرلینڈ. اچھا، سوئٹزرلینڈ پسند آیا ہے. اچھا. جی ہاں. کیا اس میں خوبصورتی نیچرلی طور پر وہ بہت اچھا اور ہریالی اور قدرتی مناظر جو ایسے ہیں، اور خواتین بھی ان کی ویسے خوش شکل ہیں. جی بہت. ادھر تو آپ نظر وغیرہ زیادہ نہیں رکھتے؟ جی نہیں. یہ ویسے تنگ کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں. اچھا، فیوچر میں آپ کیا اور چینجز لائیں گے قوالی؟ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کانسٹنٹلی آپ کرتے رہتے ہیں. میں نے اس میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اچھا. جو ہمارے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں جو ان میں وہ کچھ کرنے کا جو عزم پیدا ہو، کچھ مستقبل کے لیے. تو میرے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بالکل بچے ہیں ان کے لیے کچھ کریں. اچھا، یہ جب ہمارے ہاں عرس ہوتے ہیں آپ اب بھی جاتے ہیں عرس؟ جی ہاں، عرسوں میں تو کیونکہ ہماری شرکت لازمی ہوتی ہے. بلکہ میں نے یہ جو میں نے ذکر کیا نا کہ یونیورسٹی جو میں نے جانا ہے،
ان کو میں نے یہ کہا کہ یہ 2 عرس جو ہے ان پر میں کسی حال میں جہاں بھی ہوں گا میں پاکستان آؤں گا. جو ہمارے بڑے 2 عرس ہوتے ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. اچھا. ان کے یہاں ہماری داتا گنج بخش میں ہماری پارٹی کے افتتاح بھی ہوتا ہے ہم سے. اچھا. اور آخر کی رنگ کی محفل جو ہوتی ہے وہ بھی ہم سے ہوتی ہے. اچھا. اور بابا صاحب میں بھی ایسا ہی ہے, وہ بڑی محفل جو اہم محفلیں ہیں وہ ہم وہاں حصہ لیتے ہیں. اچھا. اور یہ ہمارے بزرگ بھی وہاں آتے رہے اور یہ وہ سلسلہ جاری ہے اور وہ نہیں چھوٹ سکتا, چاہے واشنگٹن کی یونیورسٹی ہو چاہے کوئی اور. ان کا زیادہ ہر چیز پہ ترجیح ان کو دیتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا جو کچھ بھی شہرت جو بھی سلسلہ ان کی وجہ سے بزرگان دین کی وجہ سے ہوا تو ہم ان کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ہم ویڈیوز بناتے ہیں آپ کے جو میں نے دیکھے وہ ہم یہی کر رہے ہیں کہ آپ کو سامنے بٹھا دیتے ہیں جیسے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں. یہ تو گفتگو ہے نا جی, لیکن ویڈیو کی تو اور دنیا ہے. آپ کا کبھی ویڈیو ویسے نہیں بنا ہے؟ ہمارا پچھلے دنوں ہم پچھلے ٹور میں جب ہم نومبر میں تھے فرانس میں. اچھا. ایسا بنا وہ بالکل ہمیں ویڈیو بنانے کے لیے کہ ایسی جگہ لے کر گئے. پیرس سے 14 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اچھا. یہ ماریشیس کے پاس وہاں دارالحکومت فرانس کے قبضے میں ہے وہ. ٹھیک ہے. وہاں ایک ریمو جگہ ہے ان کی, اس میں وہ ایک پہاڑی پر ماؤنٹین پہ ہمیں صبح صبح لے کر گئے ہیلی کاپٹر سے. اور ہمیں ڈر بڑا آیا کیا. میں پہلے تو بتایا نہیں انہوں نے. جب ہم نے وہ جگہ دیکھی تو سانپ گھوم رہا ہے اور طرف اتنے شکاریوں نے اتنے وہ پہنے ہوئے بوٹ اور پستولیں رکھی. اچھا. تو ہمیں انہوں نے ایک پہاڑی پہ جا کے بٹھا دیا اور کچھ نظر نہ آیا نیچے پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ وہ کہیں کہ آپ گائیں صبح کا راگ جو آپ ریاض کرتے ہیں اللہ کا نام جب آپ لیتے ہیں موسیقی کے ذریعے تو کیسے لیتے ہیں. تو ہم نے وہاں شروع کیا تو ہیلی کاپٹر سے انہوں نے فلم بنائی ہماری. اچھا. ویڈیو سے ہیلی کاپٹر پہ رکھ کے وہ فلم بنائی. اچھا. اور کوئی اس کا راستہ ہی نہیں تھا, کوئی نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ ہیلی کاپٹر ہمارے اوپر گھوم رہا تھا اور فلم بنائی. پھر انہوں نے شام کے شاٹ لیے وہیں کہ شام کو جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو کیا موسیقی آپ کی کیا کہتی ہے. پھر ہم نے وہ جو صبح کا راگ تھا اس میں ہماری جو موسیقی کی شروع میں بتایا جاتا ہے اللہ اللہ جل شان اللہ, وہ ہم نے ریکارڈ کیا وہاں. پھر شام کا راگ اس میں وہ ہم نے جو شام کو سورج غروب ہوتا ہے پھر اس کے تاثر دیے. اچھا. تو وہ لوگ ایسی ریسرچ کرتے ہیں, ایسا کام کرتے ہیں, کام بہت زیادہ. لیکن پوری ٹیم انہوں نے 2 دن انہوں نے ہمارے پیچھے لگے ہوئے 12-13 آدمی وہاں سے چلے ہمارے ساتھ. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ بڑے اپنے کام سے بہت مخلص ہیں, محنتی کام ہے. لیکن یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کسی آپ کے بارے میں کہ کسی نے یہ کہا کہ جتنا کام آپ نے اپنے دین کے لیے کیا ہے موسیقی کے ذریعے یہ کرسچینز نے نہیں. یہ آسٹریلیا میں ابھی حالیہ دورے میں ہمیں انہوں نے کہا ایک تو وہاں 14 ملکوں کے فنکار تھے. اچھا. جس میں سے انہوں نے کہا ان کے وہ ججز تھے جو اخباری رپورٹر وغیرہ تھے, انہوں نے کہا دنیا کے ٹاپ کے فنکار اس پروگرام میں آئے تھے مگر ٹاپ آف دی لسٹ نصرت فتح علی خان تھا. اچھا. اور دوسرا انہوں نے جو میرے پاس انٹرویو لینے کے لیے آئے وہ گورا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے اور رہے گا کہ ہماری عیسائیت کے متعلق کرسچینٹی کے لیے ہمارے فنکاروں نے میوزک کے ذریعے کچھ نہیں کیا. اور یہ آپ بہت اسلام کی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ آپ اللہ رسول کی صفت کرتے ہیں اور اس کی صفت و ثناء کرتے ہیں, حضرت علی کی منقبت پڑھتے ہیں, آپ اپنے دین کے لیے کام کچھ کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی اس میں حیرانگی ہے کہ ہم میں کوئی بھی نہیں ایسا کر سکا. ٹھیک ہے. حکومت آپ کی کتنی سرپرستی کرتی ہے؟ حکومت تو کچھ بھی نہیں کرتی نہیں, یہ اس حکومت کی بات نہیں, کوئی حکومت بھی نہیں کرتی, کسی بھی نہیں کرتی. کہ ہم اپنے طور پر جو بھی کچھ کر رہے ہیں اپنے طور پر, ایک تو ہمیں یہ ہمارے چاہیے ہماری حکومت کو کہ وہاں ہم اپنی ایمبیسیوں کے ذریعے اپنے آرٹسٹوں کے ذریعے کوئی ایسا کام, اور اللہ کی مہربانی سے ہم اس وقت جو موجودہ حالات ہیں بے شک ہم اپنی موسیقی کے ذریعے اپنی قوالی کے ذریعے اپنی میوزک کے ذریعے دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں, اسلامی انقلاب اپنے دین کے لیے. اور ہمیں یہ پورا مجھے اعتماد ہے اس بات پہ کہ ہم اس کو دنیا میں پورا انقلاب لا سکتے ہیں. جی اللہ کرے کہ حکومت کا کوئی اعلیٰ
کارکن یہ پروگرام سن, آپ کو پتہ نہیں یہ پروگرام دیکھتے ہیں لوگ؟ جی ہاں تو اگر سن رہے ہوں جی تو گزارش یہ ہے کہ یہ کام کریں, سرپرستی کریں, اور مجھے بھی یقین ہے کہ ایک قسم کا انقلاب آ سکتا ہے. ہر جگہ گورنمنٹ پاکستان پروموٹ کرے. ایک ہم اپنے طور پر اپنے بزرگوں کی جو برسی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تقریباً ہم 26 سال سے کر رہے ہیں جی. وہ اس میں کسی سے ہم کوئی امداد, کوئی ذاتی, صرف موسیقی کی خدمت کے لیے جی ہم اپنے طور پر جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ پوری دنیا میں, ہمارے پورے ملک میں یادگار کانفرنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, استاد فتح علی خان مبارک علی خان کانفرنس, اور جس میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت اگر ایسی جو محفلیں ہوتی ہیں ان کو ٹیلی ویژن ریکارڈ کرے یا کوئی ایسی سرپرستی کرے جس سے فن کو ہمارے کو آگے ترقی ملے. اس میں جو آج تک لوگوں نے, ہمارے استادوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو فن چھپا کے رکھا ہوا ہے اس کو لوگوں میں عام کریں, ان کو پھیلائیں, اور اسی کی وجہ سے فن میں عروج ہوگا, ترقی ہوگی, آگے بڑھے گا. میرا خیال ہے یہ جو ہماری خواہش ہے نا کہ حکومت فن کی سرپرستی کرے, آپ شکر کریں کہ وہ فن کو دبا نہیں رہی ہے. حکومتوں کا کام یہ ہے کہ ہمارے کام میں اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ ہمارا بہت ترقی پہ جا رہا ہے. بے شک, بے شک. یہ بتائیں کہ بہت سی جو صوفیانہ کلام ہے اس میں مولا علی کا ذکر بڑا آتا ہے, یہ وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تو حضرت علی کی شخصیت ایسی ہے. ایک تو مجھے بھی قلبی لگاؤ بھی ہے, دوسری یہ بات کیا ہے کہ علم جو ہے, علم کا دروازہ جو ہے حضرت علی ہے, جس نے جو کچھ بھی چیز لینی ہے وہ وہیں سے ملے گی. اور ہمارے صوفیاء کا سلسلہ جو ہے حضرت علی کی جب تک ولایت پر مہر نہ لگے تو ولی نہیں, بات آگے نہیں بڑھتی, وہیں سے جو کچھ بھی ملے گا وہیں سے ملے گا. تو مجھے اپنا لگاؤ بھی ہے ان کی ذات سے, اور میری اپنی, جب بھی میں کوئی ان کی شان میں کوئی منقبت پڑھتا ہوں تو میں اپنی کیفیت سے پڑھتا ہوں, جس سے مجھے بہت سکون اور مجھے بڑا سرور حاصل ہوتا ہے. اور یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ لوگ مجھے اسی نام کے حوالے سے پہچانتے ہیں. بالکل پہچانتے, بالکل پہچانتے. اب گزارش یہ ہے کہ ایک آپ کی قوالی ہے علی دا ملنگ میں تے علی دا, جی ٹھیک ہے جی, جی ایک یہاں تو آپ اس کا پہلا بول گنگنا دیں, نہیں تو میں گنگناؤں گا. نہیں, بڑی زیادتی ہوگی, یہ اس قوالی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا وہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہے بس میں 20 دفعہ یہ میں نے, اس لیے میں بالکل سمپل سی ٹیون بنائی ہے, 20 دفعہ تاکہ ہر آدمی وہ اس کو گا سکے. تبھی گاتے ہیں. وہ کیسے چلتی ہے؟ علی دا ملنگ میں تے علی دا, علی دا ملنگ میں تے علی دا ملنگ, علی دا ملنگ میں تے علی دا, علی دا ملنگ میں تے علی دا ملنگ. مولا علی نال نسبت میری, مولا علی نال نسبت میری, چڑھ گیا مینوں حیدر رنگ, علی دا ملنگ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ناظرین, میرے آج کے مہمان علی کے ملنگ ہیں, اور اس نسبت سے ان کو بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے, اور ان کی وجہ سے پاکستان کو بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے. میری دعا ہے اور آپ کی دعائیں بھی ان میں شامل ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اور فتح اور نصرت جناب نصرت فتح علی خان کو بخشے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اجازت چاہتا ہوں جی آپ سے بھی, اور ناظرین آپ سے بھی. اللہ حافظ.